آج کی اس پریشانی کے دور کے اندر ہر انسان جسمانی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کیونکہ مہنگائی، غربت، پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے یا مڈل طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان ہی ذہنی طور کے اوپر پریشان ہے۔ دوستو، اس پریشانی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، آج میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک تجارتی مرکز کے اندر دو شخص بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ ایک آدمی اپنی ذاتی اور کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ وہ ایک دوسرے آدمی کے پاس آیا جو اس کے نزدیک زیادہ کاروباری سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اس سے مشورہ کرنے آیا، اس کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کو اپنی ساری پریشانیاں بتائیں۔ انہوں نے ہر طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں تھا۔ ہر دفعہ کی جو کیلکولیشن ہوتی تھی وہ زیرو تھی۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ بس میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے پاس اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس آدمی سے وہ مشورہ کرنے آیا تھا، جس سے وہ گفتگو کرنے آیا تھا، جس کے تجربے سے فائدہ اٹھانے آیا تھا، اس شخص نے کہا مجھے ایسا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے تمہیں ایسا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا، پریشانیوں سے تھک چکا تھا، الجھنوں کا شکار تھا۔ اس نے بڑے دھیمے لہجے کے اندر بڑا آہستہ سے اس کے کان کے قریب جا کر اس کو کہا کہ تم عبادت سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس آدمی کے دماغ کی لائٹ جلی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ کہتا میرا عبادت کے اوپر اعتقاد ہے، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اتنا پختہ نہیں ہے، مجھے تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا تم مجھے کوئی طریقہ بتاؤ جس سے میں عبادت کر سکوں۔ دوستو، یہاں پر ایک بڑی ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ اے بندے تو میرے ساتھ سرگوشیاں کر، میرے ساتھ اپنے دکھ تکلیف کو شیئر کر، میں تمہیں اس کا تمہارا حل دوں گا۔ تو دوستو، اس آدمی نے عبادت شروع کی، بڑے دل لگا کر، دل جوئی سے، عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ اور یقین مانے وہ آدمی کہتا ہے وہ مشکلات تھیں، وہ مشکلات کے پہاڑ تھے، جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ میری آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے میرا عبادت میں دل لگتا گیا، جیسے جیسے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا گیا، میری پریشانیاں دور ہوتی چلی گئی۔ تو دوستو، عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ذہنی تھکاوٹ کو، انسان کی الجھنوں کو، انسان کی پریشانیوں کو، اس کے رستے کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر حائل رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ قرآن کو بار بار پڑھو، سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شفا ہے۔ یہاں پر دوستو ایک بڑا اہم واقعہ مجھے یاد آیا۔ پاکستان کے لاہور کے ہاسپٹل کے اندر ایک کالے جادو کا مریض داخل تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری یہ معمول تھا کہ میں ہر بیمار آدمی کا علاج جو تھا بذریعہ قرآن کرتا تھا۔ مطلب اس کو یقین تھا کہ ہم قرآن کی اس کو تلاوت سناتے ہیں، قرآن کی وہ تلاوت سنتا ہے، خاص طور پر سورۃ رحمان جو ہے وہ صبح کے وقت لگا دیتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ آدمی جتنے بھی مریض ہوتے تھے، کہتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر دیتے۔ تو دوستو کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس وہ
के काले जादू का माहिर था, उसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी कि उसको बीमारी क्या है, लेकिन उसके साथ भी कोई नहीं था, वो अकेला ही वहां पर था। कहते जब भी सुबह के वक्त हम सूरत रहमान की तलावत उसको लगाते तो यकीन माने कि उसके मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से कीड़े निकलना शुरू हो जाते थे। उसने वो कीड़े प्लेट के अंदर इकट्ठे किए हुए थे कि ये इस आदमी के मुंह से निकलते हैं। दोस्तों, इबादत और दुआ, क्योंकि असल के अंदर जो दुआ है वो भी इबादत है। अदऊनी मुखल इबादत, दुआ इबादत का मर्ज है। तो लिहाजा अपना रिश्ता अल्लाह से जोड़ ले। माहिर तिब के डॉक्टर हो या दौलतमंद इंसान हो, वो मजदूरी का इलाज बजरिया इबादत करते हैं, बजरिया कलाम करते हैं। क्योंकि जो ज़हनी बीमारी होती है, जो ज़हनी उलझने होती है, जो ज़हनी मजबूरी होती है, जहां पर आपके जीन्स काम नहीं कर रहे होते, उसका इलाज की मेडिसिन नहीं है, डिप्रेशन का इलाज की मेडिसिन नहीं है। आप दिल लगाकर नमाज पढ़कर देखें, आप अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआ कर देखें, आपकी तमाम परेशानियां आपको यकीन माने चंद दिनों के अंदर ही हल होती नजर आएंगी। क्योंकि इबादत के बगैर तो कोई मसला भी हल नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी का ये मामूल बनाने कि हमने नमाज की पाबंदी करनी है, हमने कुरान की तलावत भी करनी है और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर मांगना है, अल्लाह के हजूर हमने झुक जाना है। और जब यकीन माने आप इबादत के अंदर दिल लगाएंगे, आपकी तमाम उलझने, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और इजाफा करना चाहता हूँ। जो लोग अपने रिज्क की वजह से परेशान हैं, जिनके यहाँ रिज्क की तंगी है, तो हदीस के अंदर आता है कि वो अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो करीबी हैं, उनको दावत पे बुलाए, उनको खाना खिलाए, उनको खाने की दावत दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज्क अता करना शुरू कर देंगे। सदका खैरात करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज्क अता करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हर चीज का इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के अंदर रखा है। तो लिहाजा इबादत को अपना मामूल बना दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी तमाम परेशानियां, आपकी तमाम तकलीफें जो है वो कैसे दूर होती है।